جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لئے، جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لئے، گل کر دینے عرشوں پار دی، گل کر دینے عرشوں پار دی، گل کر دینے عرشوں پار دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب کے نوائے جاوید چینل پر جاوید القادری اپنے بہن بھائیوں، بچے بچیوں اور سامعین و ناظرین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، ہماری گفتگو تفہیم رسالت کے حوالے سے چل رہی تھی اور ہم اس مقام پر پہنچے تھے کہ جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشری اوصاف کا تعلق ہے، اس کے معترف تو مشرکین مکہ بھی تھے۔ اب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا مطلب، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم بالا کے ساتھ تعلق کو تسلیم کرنا بھی تھا، اس لیے کفار و مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت سے انکار کرنے لگے۔ لیکن ایک دوسرا طبقہ، خوش نصیبوں کا طبقہ، سعادت مندوں کا طبقہ، اہل ایمان کا طبقہ، جس میں ابو بکر تھے، عمر تھے، صدیق تھے، اللہ کے فضل سے ان کا نقطہ نظر جو ہے وہ الگ تھا۔ تو اپنی گفتگو میں ہم نے ابو بکر اور ابو جہل کے درمیان جو فرق تھا وہ اشارتاً آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اب ہم مقام رسالت کے حوالے سے ہی ایمانی نقطہ نظر کا مظاہرہ ابو بکر نے واقعہ معراج کی روایت کے موقع پر کیا، اس کا تذکرہ کرنے لگے ہیں۔ جب ابو جہل کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر وہاں سے عرش اعظم اور واپسی کا سفر کا دعویٰ کیا ہے، تو وہ سر پٹ دوڑتا ہوا ابو بکر کے پاس پہنچا۔ اس کا خیال تھا کہ ایسے ناممکن و محال دعوے کی تصدیق سے ابو بکر یقیناً انکار کر دے گا، کیونکہ یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جو ممکن نہیں اور بہت محال ہے۔ چنانچہ جب ابو بکر کے پاس ابو جہل پہنچا تو اس نے بڑے وثوق اور اعتماد کے ساتھ یہ کہا کہ ابو بکر، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر وہاں سے عرش اعظم اور پھر واپسی تک کا سفر رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں طے کر کر واپس آیا ہے، تو بتا اس بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ ابو بکر نے کہا، ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اب ابو جہل اندر ہی اندر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ سن، جو تمہارے دوست ہیں اور جنہیں تم اپنا نبی کہتے ہو اور رسول مانتے ہو، اس ہستی نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ تو جب ابو بکر نے یہ سنا تو وہ کہنے لگا، اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا دعویٰ کیا ہے تو پھر میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ جو کچھ انہوں نے کہا وہ سچ ہے، وہ درست ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر ایمانی نقطہ نظر کا حامل تھا۔ وہ یہ جانتا تھا کہ وہ رسول جو بظاہر عالم بشریت کا ایک فرد ہے، وہ فقط بشر ہی نہیں ہے بلکہ اللہ کا رسول ہونے کی حیثیت سے وہ اللہ کی ذات و صفات کا مظہر، اس کا نمائندہ اور اس کا سفیر بھی ہے۔ اور جو ہستی اللہ کی ذات و صفات کی مظہر ہے،
اس حیثیت سے چشم زدن میں یہ مسافت طے کر لینا اس کے لیے قطعاً ناممکن یا محال نہیں۔ عالم بالا کا باشندہ اگر اپنے وطن اصلی کا چکر لگا کر آیا ہے تو اس میں اچنبھے کی آخر کون سی بات ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت مطہرہ کے حوالے سے مذکورہ زاویہ نظر کے حامل فقط ابو بکر ہی نہ تھے، بلکہ ہر صحابی رسول اور مومن خالص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی زاویہ نگاہ سے دیکھتا تھا۔ ایک موقع پر جب منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی وسعت پر اعتراض کیا تو ان کی یہ حرکت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی طبع نازک پر بہت گراں گزری۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، منبر پر تشریف افروز ہوئے اور صحابہ کے سامنے ازل سے ابد تک کے سارے حالات و واقعات آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی نشست میں بیٹھے بیٹھے بیان فرما دیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ما کانا و ما یکون کے سارے راز ہائے سربستہ سے نقاب اٹھا چکے تو اس موقع پر حضرت عمر نے بصد عجز و نیاز جس حقیقت کا اعلان کیا وہ اسی زاویہ نگاہ کا آئینہ دار تھا، اور ہر سچے مومن اور مخلص صحابی کا یہی ایمان تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر دست بستہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، ردینا باللہ ربم و بالاسلام دینم و بمحمد الرسول۔ ہم اے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہیں۔ حالانکہ حالات و واقعات کے تناظر میں اس موقع پر اللہ رب العزت کی ربوبیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان کا مطلب سوائے اس کے اور کیا تھا کہ ہم منافقین کی مانند فقط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر پر ایمان نہیں رکھتے، بلکہ پیکری بشر میں مستور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع علی الغیب بھی تسلیم کرتے ہیں اور آپ کو حاصل ان تمام اوصاف و کمالات اور معجزات و امتیازات کو بھی مانتے ہیں جو عالم بالا کا نمائندہ اور ذات و صفات خداوندی کا مظہر عتم ہونے کی حیثیت سے آپ کو حاصل ہے۔ مذکورہ واقعے کی روشنی میں ایک اور حقیقت جو سامنے آتی ہے وہ یہ کہ وہ جاہلی ملت کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کی صفوں میں بعض ایسے نام نہاد مسلمان بھی موجود تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فقط بشری حیثیت پر ہی نظر رکھتے تھے اور آپ کے علم و تصرف سمیت تمام اوصاف و کمالات کے منکر تھے، جو رب تعالیٰ کا رسول اور عالم بالا کا نمائندہ و سفیر ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھے۔ مقام رسالت کو سمجھنے اور اس کے اظہار و بیان میں زاویہ نظر کا یہ اختلاف بدقسمتی سے آج بھی موجود ہے۔ ہم کسی پر زبان تان دراز نہیں کر رہے، نہ ہی کسی پر منافقت کا الزام لگاتے ہیں، لیکن اس افسوسناک حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ آج بھی امت مسلمہ کا ایک طبقہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بشری حیثیت ہی کو آپ کی حقیقت سمجھتا ہے۔ یہ طبقہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی فقط اسی حیثیت پر زور دیتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بحیثیت بشر کامل اوصاف و محاسن کا گرویدہ بھی ہے اور پرستار بھی۔ اس طبقے کا زاویہ نگاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
فقط انہی اوصاف و کمالات کا احاطہ کرتا ہے جن کا تعلق آپ کے بشری پہلو کے ساتھ ہے، اور اپنے لٹریچر اور اظہار و بیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ما فوق البشریت کمالات اور ذات و صفات الہیہ کا نمائندہ و مظہر ہونے کی حیثیت سے آپ کے اعزازات و امتیازات اور فضائل و شمائل کو موضوع تک نہیں بناتا، بلکہ نہایت حقارت آمیز انداز میں ان کا ذکر کرتے ہوئے انہیں محض رطب و یابس اور قصے کہانیاں قرار دیتا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کی گفتگو ہم یہیں ختم کرتے ہیں، اور حسب سابق آپ سے ہماری یہی گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو دیکھیں، اسے اپنے احباب میں شیئر کریں، اس پر اپنے کمنٹس دیں، تاکہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ایک ایمان پرور اور فکر انگیز سلسلہ ہے یہ آپ تک براہ راست پہنچتا رہے اور آپ اس سے مستفید ہوتے رہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔